فرمائی کہ میرا جنازہ وہ فرد اور وہ مرد پڑھائے جس شخص کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جس شخص کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، جو شخص اپنے تن بدن کا سچا ہو، جس نے جب سے اسے عقل فکر سوچ آئی ہو اس شخص نے گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، آنکھوں کا بھی سچا ہو، اپنے تن اور بدن کا بھی سچا ہو۔ یہ بہت بڑی وصیت اور حوصلہ شکن وصیت ہے کہ بڑے بڑے مردوں کے یہ سن کر ہی پتے پانی ہو جاتے ہیں کہ کون فرد ہوگا کہ جس کی عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی ہوں گی، وہ کون آدمی ہوگا جس کی کوئی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، وہ کون سا مرد ہوگا کہ جس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی ہو۔ اب وہ لوگ تو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے تھے۔ جنازہ تیار ہوا اور جنازے کی چارپائی رکھ دی گئی اور انتظار ہونے لگا اس فرد کا، اس مرد کا کہ جو نظروں کا بھی سچا ہو، من کا ستھرا ہو، من کا اجلا ہو، جس شخص نے کسی غیر محرم کے اوپر بری نظر نہ ڈالی ہو، جس شخص کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، وہ شخص کہ جس نے عصر کی سنتیں ترک نہ کی ہوں۔ بڑے بڑے ابدال کھڑے تھے لیکن پسینے بہہ رہے تھے، بڑے بڑے نیک کھڑے تھے لیکن چھما چھم آنسو کی برسات جاری تھی۔ بہت اللہ کے نیک، اللہ کے پیارے، اللہ کے اولیاء کھڑے تھے لیکن پیچھے پلٹ کر جو دیکھا تو دامن پہ کہیں نہ کہیں داغ ضرور نظر آیا، کہیں نہ کہیں کوئی دھبا ضرور نظر آیا۔ اس زمین پہ بسنے والا کون ایسا مرد ہو سکتا ہے کہ جس کے دامن زندگی پہ تری نہ ہو، جس کے دامن زندگی کے وہ داغ نہ ہو؟ آج اگر ولی ہے تو نہ جانے کل وہ کیا تھا، پتہ نہیں اس کی پچھلی زندگی کیسے گزری۔ جتنے بھی اللہ کے پیارے تھے سب کی گردنیں خم ہو چکی تھیں کہ اب پتہ نہیں کوئی آسمان سے فرشتہ ہی آئے گا کہ جس کے دامن کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو اور ان تمام صفات سے متصف ہو۔ کون آئے گا یہاں؟ لیکن چند لمحات کے بعد ایک شخص اپنا چہرہ جھکائے ہوئے، اپنے اوپر چادر تانے ہوئے مصلی پہ آ ٹھہرا۔ لوگوں کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ کوئی ملکن کریم، یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہی اترا ہے کہ جس کے دامن زندگی پہ کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی تری نہیں ہے جس کے دامن پہ، جس کی نظریں بھی پاک ہیں، جس کی جوانی بھی پاک ہے، جس کی شب بیداری اور شب زندہ داری کا یہ عالم ہے کہ کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ وہ شخص ہچکی لگی ہوئی ہے، کھڑا مصلی پہ روتا ہے اور اس شخص نے اس سامنے والے شخص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے وجود کے اوپر نگاہ ڈالی اور آہ بھر کے کہا کہ تو نے یہ کیا غضب کیا کہ مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ جانے والے اپنے چہرے پہ تو نقاب اوڑھ کے جا رہا ہے، اپنے چہرے پہ تو کپڑے ڈال کے جا رہا ہے، لیکن تو نے یہ کیا غضب کیا کہ ہمارے چہروں سے نقاب اٹھا کے جا رہا ہے۔ تو نے آج کیسی وصیت کی کہ ہماری زندگی کے اوپر پڑا ہوا نقاب تو نے اتار دیا ہے۔ یہ سارے سبق تیرے ہی پڑھائے ہوئے ہیں۔ جس راہ پر میں لگا ہوں اس رستے پہ تو نے ہی مجھے کھڑا کیا تھا، لیکن تیرے اور میرے درمیان تو یہی تھا کہ میں دنیا کو کچھ نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں، لیکن آج آپ نے تو خود ہی میرے چہرے سے نقاب کھینچ کر پھینک دیا۔ دنیا حیران تھی کہ آخر یہ کون شخص ہے کہ جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا مقروض نظر آتا ہے؟ یہ کون شخص ہے کہ جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زیر بار احسان کھڑا ہے لیکن اتنا پاک، اس قدر یہ شخص پاک اور پاکیزگی کا پیکر ہے؟ یہ کون فرد ہو سکتا ہے جس کی عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی ہیں، مصلی پہ کھڑا ہے، جس کی تہجد کی نوافل قضا نہیں ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پوری جوانی کے اندر جس شخص کی غیر محرم پہ بری نظر نہیں پڑی ہے؟ یہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے، اس نے جس وقت اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور چہرہ لوگوں کی طرف کیا تو دنیا
حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خود دہلی کا بادشاہ کھڑا تھا۔ ناظرین گرامی، سوچیں ذرا کہ کون اس زمین کے اوپر اتنا بڑا دائی، کون ایسا مبلغ، کون ہے ایسا فرد، کون ہے ایسا مرد کہ جس نے جہاں دودھ بلونے والی عورتوں سے لے کر سڑکوں پہ جھاڑو دینے والے آدمیوں سے لے کر وقت کے تخت پہ بیٹھے ہوئے شہنشاہ تک کی سوچ کو بدل دیا ہے، اور صرف سوچ کو نہیں بدلا، پاکیزگی کا پیکر بنا دیا ہے۔ یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار ہے۔ پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر کو سرفراز کیا، اور بابا فرید گنج شکر اس فرد کا نام ہے، اس فرد کا نام ہے، اس چشت اہل بہشت کے مرشد کامل اکمل کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی پاکیزہ زندگی کی تاثیر سے 16 قوموں کی تقدیر بدلی ہے۔ آج بڑے بڑے دائی جن کے پاس بڑے بڑے نیٹ ورک ہیں، شاید اکا دکا کوئی آدمی مسلمان کیا ہو، ورنہ ان کی زبان کے زہریلے تیروں سے امت کے سینے چھلنی ہو رہے ہیں، بد عقیدگی پھیل رہی ہے، بجائے دعوت اسلام کے اپنی جماعتوں کی دعوت عام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دعوت ان اولیاء کرام کی دعوت تھی جو اپنی جماعتوں کی دعوت نہیں دیتے تھے، ان کی دعوت اسلام کی دعوت تھی۔ ان کی زبان سے پھول جھڑتے تھے، ان کا روب جعلی روب نہیں تھا، وہ دین اسلام کا روب تھا، دین اسلام کا دبدبا تھا۔ 16 قوموں کو کلمہ پڑھانے والا اکیلا فرد، اس کا نام ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور وہ وہی بابا فرید جو کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال فرید، اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا۔ آج ہم اسی فریدی سوچ کو، اسی فریدی فکر کو، اسی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری کے پیغام کو حضرت خواجہ نظام کے نام سے لے کر یہاں حاضر ہیں۔ لیکن یہ تمہید، یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کی کڑی سے ملی ہوئی کڑی ہے، یہ سونے کی زنجیر اور لڑی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر جس شخص کو نوازا اور اتنا دیا، اور پتہ نہیں کتنا دیا، یا لینے والا جانتا ہے یا دینے والا جانتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جس فرد کو نوازا، جس شخص کو نوازا، اس کا نام حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے۔ مرشد فرید الدین ہے تو مرید نظام الدین ہے۔ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نعمت خاص کر کے دی تھی، لیکن حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک شجر سایہ دار بن کر ایک زمانے کے اوپر اپنی پیار کی چادر تان دی تھی۔ آج عرس اسی بزرگ ہستی کا ہے جس کا نام حضرت خواجہ نظام الدین ہے، جن کا لقب محبوب الہی ہے، جن کا لقب نظام الدین اولیاء ہے۔ اللہ اکبر! اس عظیم المرتبت ہستی جن کو اولیاء کرام نے وقت کا جنید بغدادی کہا، وہ عظیم المرتبت ہستی جنہیں وقت کا بایزید کہا گیا ہے، وہ عظیم المرتبت ہستی جس کے اندر خواجہ معین الدین چشتی بھی نظر آتے ہیں، جن کے اندر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی نظر آتے ہیں، جن کے اندر حضرت بابا فرید گنج شکر بھی نظر آتے ہیں۔ یعنی اولیاء کرام مختلف جو ہیں، ان کو ایک پیکر میں اگر دیکھنا چاہو تو وہ پیکر کا نام ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ سید زادے ہیں، بخاری سید ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ان کو مدینۃ المنورہ کی بستی سے اٹھایا اور پھر دنیا میں پھیلا دیا۔ وہ کسی نے کہا کہ حد کن فکاں سے گزر گئے، حد لامکاں سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ سر دار بھی پکارا لب بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ حضرت خواجہ غلام فرید
چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تتی تھی جوگن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھراں سنج برت شہر بازار پھراں متا یار ملم کہیں سانگ سبب تتی تھی جوگن چودھار پھراں۔ اور ایک اور شاعر نے بڑی عجب بات کہی، اس نے کہا ہر کٹ کو دیکھاں ٹھک تھیندی متا مل پوے کہیں میل دے وچ او نہیں ملدا اوندا ذکر تہے دل رج پوندا ہے ہی کھیل دے وچ اوندا نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ نا شاد ہن تن تے ترے لیرے او بھی دے ایاں کل ویل دے وچ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سیادت مآب اس سید سادات گھرانے سے آپ کا تعلق کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی بلندی کی خاطر جس گھرانے کو اللہ پاک نے در در پھرایا گھر گھر پھرایا اور اس سادات گھرانے نے بدایون میں آ کے ڈیرا لگایا۔ اور حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر سایہ دار بنانا تھا، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ کے دامن میں رہ کر حاصل کی۔ برادران اسلام، ماں ہوتی ہے، نبی ہے تو اس کی بھی ماں ہے، اور نبوت کے اوپر بھی پہرا ماں کی محبتوں کا ہوتا ہے، ولایت کے اوپر بھی پہرا ماں کی محبتوں کا ہوتا ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجب بات کہی، وہ کہتے ہیں سیرت فرزندہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات۔ بیٹوں کی سیرت ماں کی گود سے بنتی ہے، بیٹوں کی عادات ماں کی گود سے بنتی ہے۔ سیرت فرزندہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات، اولاد کے اندر صدق و صفا کے جو جوہر اور گوہر پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ماں کی کرامت ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ ماجدہ جو وقت کی کامل ولیہ تھیں، جن کا نام حضرت سیدہ بی بی زلیخا تھا، آپ نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، بالخصوص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو آپ نے جس انداز سے پالا اور جس محبت سے سنبھالا اور جس محبت سے رکھوالی کی ہے، وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا وجود بولتا ہوا وجود ہے کہ ماں نے کس محبت سے پالا تھا اور کس پیار سے رکھوالی کی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب والدہ کا ذکر کرتے تھے تو گھنٹوں آپ کی پلکیں بھیگی رہتی تھی، آپ روتے رہتے تھے۔ اس عظیم المرتبت ماں کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت و محبت کو اس شان سے پیش فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ میری عمر 5-6 سال ہوگی اور یتیم تھا میں، والد گرامی 5 سال کی عمر سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، یتیمی کا داغ دے گئے۔ اب تمام بوجھ اور بھار میری والدہ کے سر پہ آن پڑا، لیکن اس سید زادی نے اپنا ہاتھ کسی در پہ نہیں پھیلایا، اپنی عزت و ناموس کو اس نے سمیٹتے ہوئے، عفت و عصمت کے موتی کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی اولاد کو جس جاندار اور شاندار طریقے سے پرورش فرمائی ہے وہ اسی بی بی کا حصہ ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کئی دن بھوک میں گزر جاتے تھے، ماں ہاتھ نہیں پھیلاتی، زمانے کو نظر نہیں آتا، کیونکہ لوگ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن سلے ہوئے ہونٹوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جھولیاں نہیں پھیلاتے، جو ہاتھ تو نہیں پھیلاتے، لوگوں کا دامن پکڑ کر بھیک کے لیے کھینچتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ مستحق بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن زمانے کی نظر ادھر نہیں جاتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں میں یہ گھرانہ تھا، کئی وقت گزر جاتے فاقے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھوک ستاتی، میں چھوٹا بچہ تھا، بے سمجھ تھا، لیکن میں جا کے والدہ کا دامن پکڑتا کہ ماں روٹی دے، تو آگے سے ماں مجھے جو جواب دیتی تھی وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ ماں کہتی تھی نظام ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں کتنی طاقت تھی،
کتنی انرجی چھپی تھی، کیا اس لطف تھا اس لفظ میں کہ ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ فرماتے ہیں بس اللہ کا نام آتا تھا اور میرے سینے میں طاقت بھر جاتی تھی، پھر سارا دن بھوک سے گزر جاتا تھا، ایک مرتبہ بھی جا کر ماں کا دامن نہیں پکڑتا تھا کہ ماں بھوک لگی ہے۔ اور اگر پھر کبھی کوئی آدمی ترس کھاتا اور اس گھرانے کے اندر کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے دے جاتا اور مسلسل 2 وقت کھانا کھا لیتا تو میرے اندر وہ محبت انگڑائیاں لینے لگتی اور میں پھر والدہ سے پوچھتا ماں ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ یعنی ماں کھانا کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، اب وہ بھوک والی لذت چاہیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس شب فقیر بھوکا سوتا ہے دنیا کو ترس آتا ہے کہ یہ بھوکا سویا ہے، فرمایا فقیر کی وہ رات معراج کی رات ہوتی ہے، فقیر کی وہ بھوک والی رات معراج کی رات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لطف آج تک مجھے نہیں بھولا ہے جب ماں کہتی تھی ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور میں کہا کرتا تھا ماں ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے۔ اس ماں کے ان لفظوں پہ سلام، اس ماں کی اس تربیت پہ لاکھ سلام، جس ماں نے اس بھوکے بچے کو، اس یتیم بچے کو بھوک کے عالم میں اس کی نس نس میں اللہ کا نام اتار دیا تھا، اور اسے یہ پیغام اس وقت سنا دیا تھا کہ میرے بیٹے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا پھر وہ خدا ہوتا، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا میری جان خدا ہوتا ہے۔ تو ماں نے اپنے اس بیٹے کو 5 سال کی عمر میں اس کو اپنی گویا دودھ کی دھاروں کے ساتھ اس کی رگوں کے اندر یہ پیغام اتار دیا، میرے نظام دنیا جس وقت منہ موڑ جاتی ہے، سارے رشتے توڑ جاتی ہے، دنیا خالی دھوپ کے اندر چھوڑ جاتی ہے، اس وقت پھر سایہ رب کی رحمت کا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک وہ وقت کہ جس وقت نانے شبینہ کو ترستے تھے اور پھر اللہ کی مہمانی کا وقت آ جاتا تھا، ایک وہ وقت آیا کہ جس وقت کئی 100 اونٹ پیاز کے چھلکے لے کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے لنگر سے نکلتے اور 7 قسم کا کھانا ان محروم المعیشت فقیروں، مسکینوں، درویشوں، مسافروں کے لیے پکتا اور سارا زمانہ بیٹھ کر کھانا کھاتا، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اس لمحے کو تکتے کہ لاکھ لاکھ آدمی روزانہ آپ کے لنگر سے بھوک مٹا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی پلکیں بھیگی ہوئی ہیں۔ آپ کے تصور میں ماں کے وہی لفظ ہوتے تھے کہ نظام ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کی والدہ نے صرف 5 سال کی عمر میں ہی آپ کی رہبری نہیں کی ہے، پل پل لمحہ لمحہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ آپ کی رہنمائی فرماتی رہی ہے۔ اولاد خواہ کتنی ہی بلند ہو جائے ماں ماں ہی رہتی ہے،